بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ کو ہولسٹک ویل بینگ کی ایک نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ویورز کو رمضان مبارک کہتی ہوں۔ ویورز، ایک ٹائم تھا جب ہم اپنی خبریں ریسیو کرنے کے لیے، اپنی خبروں کے لیے ایک چینل پہ سے رجوع کرتے تھے، اور رات کو 9 بجے ہم تمام فیملی والے اس ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے تھے، اور ہمیں اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ جو ہم خبر سن رہے ہیں وہ ویلڈ، اوتھینٹک اور ٹرانسپیرنٹ ہے، اور ہمیں حالات حاضرہ سے آگاہ رکھنے کے لیے بہت سے لوگوں نے اہم کردار ادا کیا، اور ان تمام شخصیات میں سے ایک شخصیت آج میرے ساتھ میرے شو میں موجود ہیں، جو کہ کسی تعریف اور تعارف کی محتاج نہیں۔ میرے ساتھ آج میرے شو میں موجود ہیں خالد حمید صاحب، جو کہ یہاں یو ایس اے میں وائس آف امریکہ میں ایز اے انٹرنیشنل براڈ کاسٹر اور پروڈیوسر کام کرتے ہیں۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ وعلیکم السلام سارا، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس انٹرویو کے لیے مدعو کیا، اور خاص طور پہ رمضان میں جب آج ہی پہلا روزہ شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مبارک کرے، اور یہ آپ سب کے لیے رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ۔ انشاءاللہ آمین۔ سر، سب سے پہلے تو آپ ویورز کو بتائیں کہ آج کل آپ کے شب و روز کیسے گزرے ہیں، کیونکہ ہم لوگ بڑی ان ایکسپیکٹڈ سچویشن کا سامنا ہے ہم سب کو، تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے گھر میں رہ کے؟ میں ویسے تو گھر میں رہنا پسند کرتا ہوں، کیونکہ مجھے بہت زیادہ باہر جانے کا شوق نہیں۔ دفتر سے آنے کے بعد میں زیادہ تر گھر ہی پہ رہتا ہوں، ہوں، اور بس اگر کوئی ضروری کام ہو، نماز وغیرہ کے لیے مسجد چلے گئے، اس کے علاوہ کوئی ایسی میری مصروفیات ہمیشہ نہیں رہی۔ میں زیادہ تر فیملی میں اپنے وقت گزارتا ہوں، ہوں، لیکن یہ ظاہر ہے غیر معمولی ایک وہ واقعہ ہو گیا، اور ہمیں کہنا چاہیے مجبوراً ایک قید کسی زندگی گزارنی پڑ گئی ہے، کیونکہ اب باہر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لوگوں سے ملتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کچھ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، اور ہو جائے تو تھوڑی سی دیر میں کوئی میرے ایک عزیز ہیں جاننے والے، وہ میل لینے باہر گئے اور میل سے واپس آئے تو ان کو کورونا۔ تو یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو ہم بہرحال اس کے عادی تو نہیں تھے کہ اس طرح ہوگا، لیکن پھر جب یہ مجھے پھر دفتر کی طرف سے بھی، وائس آف امریکہ کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جی آپ گھر سے ہی ریڈیو شوز کریں گے اور نیوز کریں گے، اور پھر یہ فیس بک کا ہم، تو پھر ہم نے ایک سیٹ اپ کیا، چھوٹا سا ایک اسٹوڈیو بنایا، یہ سب لائٹس اور مائکروفون اور ایوری تھنگ۔ تو یہ ایک نیا تجربہ تھا۔ میں ویسے ہمیشہ سے خواہش تو رکھتا تھا کہ میں اپنا کوئی اسٹوڈیو بناؤں، لیکن موقع نہیں ملتا تھا اور وقت نہیں ملتا تھا، ہوں، ہوں۔ لیکن یہ اچانک سب کچھ ہوا ہے، تو کہہ لیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گئی کہ میں ایک ایسے وقت میں اپنے لیے اسٹوڈیو بنا سکا۔ تو لیکن یہ جو ایک جبرن رہنا پڑتا ہے نا کہیں بھی، جی اور بالکل۔ وہ کوئی آپ پہ کوئی پابندی لگا دی جائے تو وہ ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ ادروائز اللہ کا شکر ہے، وقت گزر رہا ہے، ابھی تک تو اتنے مہینے گزر گئے، لیکن بہت سے لوگوں کو بہت پریشانیاں ہیں، اور میں جب ان کے بارے میں سنتا ہوں، ان کو دیکھتا ہوں، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور۔ بالکل۔ سر، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آج کل آپ نے میڈیا میں ایک طویل عرصہ گزارا، اور آج کل آپ کو پتہ ہے چینلز کی جب آپ نے شروع کیا تب تو ہمارے پاس ایک ہی چینل پی ٹی وی ہی ہوتا تھا۔ جی اب تو لوگوں کے پاس چوز کرنا بہت مشکل ہو گیا کس کی طرف جائیں۔ آپ کا تجربہ اور آپ کے خیال میں جو میڈیا آج کل کوریج کووڈ-19 کو دے رہا ہے، وہ کیا کوئی پینک کریٹ کر رہا ہے کہ جسٹیفائڈ ہے اپنی کوریج کے ساتھ؟ اصل میں دونوں ہی باتیں ہیں، کیونکہ یہ تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایک کووڈ-19 ایک ایسا وائرس ہے جس نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اور اسے بالکل یعنی منجمد کر دیا، جہاں پر تھی وہ ٹھہر گئی ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اب میڈیا کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہے اسے بہت بڑھا چڑھا کر دکھاتا ہے، بالکل۔ کوشش کرتا ہے کہ وہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کو مانا جائے، سچ سمجھا جائے، اور پھر ریٹنگ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جب مل جاتی ہیں تو اس میں تھوڑی سی مبالغہ آ رہی ہے۔ تو کہیں تو بہت اچھے چینلز ہیں جو تحقیق کر کے خبر کو دیتے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں ان کے نمبر ڈاؤن ہوں گے یا اپ ہوں گے، اور
کچھ ہیں جو ایک دم سے جو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں اور فوراً پکڑ کے اور کہتے ہیں کہ جی یہ خبر ہمیں مل گئی اور ہم نے، تو اس میں پھر مبالغہ آرائی ہو جاتی ہے، مسئلہ اس میں آ کے بکھر جاتا ہے. لوگوں کو جب وہ خبر ملتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. بالکل. میں آگے آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں سر. میرا نیکسٹ کویسچن یہ ہوگا کہ آپ کے نزدیک 20ویں صدی کے میڈیا اور 21ویں صدی کے میڈیا میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ آپ نے تو ماشاءاللہ دونوں دہائیاں ایکسپیرینس کی ہیں میڈیا کے حوالے سے، تو کیا فرق آپ محسوس کرتے ہیں اور اس میں سوشل میڈیا کا کیا رول ہے؟ بہت زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق ہے. اور ہمارا جو دور شروع ہوا تھا وہ ریڈیو پاکستان سے شروع ہوا تھا، پھر ٹیلی ویژن آیا، ٹیلی ویژن پہ کام کیا. تو ایک تو یہ کہ وہ جو لوگ تھے وہ اس زمانے میں ریڈیو بھی ایسا تھا جس میں بہت ہی پڑھے لکھے اور باشعور اور کیا کہنا چاہیے مصنف اور شاعر اور موسیقار، گلوکار، بڑے بڑے جو نام تھے وہ ریڈیو پر آنا فخر محسوس کرتے تھے. اور وہاں ایک ایک لفظ کی چھان پھٹک ہوتی تھی اور کوئی چیز بھی ایسی نشر نہیں ہوتی تھی کہ جس سے لوگوں کی سماعت پر کوئی برا اثر پڑے، یا وہ کوئی تہذیب کے خلاف بات ہو، یا ثقافت کے خلاف ہو، ملک کے خلاف ہو. کوئی بھی بات کہتے ہوئے بہت سوچا جاتا تھا، اس کو 10 لوگ دیکھتے تھے اور اس کی کانٹ چھانٹ ہوتی تھی، ایڈیٹنگ ہوتی تھی اور پھر وہ لفظ بولے جاتے تھے. یعنی ہم لوگ بھی جب اناؤنسر تھے تو ایک جملہ بولنے کے لیے بھی ہمیں کوئی 10 مرحلوں سے گزرنا پڑتا تھا. تو اتنی احتیاط کی جاتی تھی. تو اس کے وجہ سے ایک پورا معاشرہ بن رہا تھا، ایک پوری تہذیب پھیل رہی تھی. اور آپ دیکھیے کہ خاص طور پہ جب پاکستان ہندوستان کی تقسیم ہوئی ہے اور ریڈیو وہاں پر وجود میں آیا تو ریڈیو نے اس معاشرے کو سنوارنے کا ایک کردار ادا کیا. اس میں بچوں کے پروگرام بھی ہوتے تھے، بڑوں کے پروگرام بھی ہوتے تھے، ادبی پروگرام ہوتے تھے، مذہبی پروگرام ہوتے تھے، موسیقی کے بڑے خوبصورت پروگرام ہوتے تھے اور پھر خبریں بھی ہوتی تھیں. تو یہ ساری چیزیں بہت ہی ترتیب سے، اور ان کا ایک بڑا وقار تھا، بڑی شائستگی تھی. یہاں تک کہ بچوں کے جو پروگرام تھے وہ بھی ایسے ہوتے تھے کہ لوگ ان سے سیکھتے تھے اور بچے سیکھتے تھے. پوری جنریشن جوان ہوئی اس پروگراموں کو سنتے ہوئے. ہر سنڈے کو ایک پروگرام ہوتا تھا بچوں کا، آؤ بچوں، یا بچوں کا پروگرام تھے، اس میں بھائی جان ہوتے تھے، باجی ہوتے تھے، بڑے اچھی تہذیب سے گفتگو کرتے تھے. بالکل. اور تو یہ مارننگ ساری سر، سوری آپ کی بات کر رہی ہوں، مارننگ شوز بھی تب بڑے اچھا وہ مستنصر حسین تارڑ صاحب نے جب شروع کیا. جی ہاں بالکل بالکل. دیکھیں نا انہوں نے شروع کیا، قرۃ العین تھی، انہوں نے پی ٹی وی سے سٹارٹ کیا اور بچوں کے لیے بھی اس میں بات ہوتی تھی، ایکسرسائز بھی ہوتی تھی، انٹرویوز بھی ہوتے تھے. تو یہ جب ٹی وی میں وہی لوگ آئے اصل میں ریڈیو سے جو زیادہ تر ٹی وی میں آئے، اور انہوں نے آ کے اسی تہذیب کو، اسی شائستگی کو آگے بڑھانا شروع کیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کتنے مارکت الارا ڈرامے پیش ہوئے اور کوئز پروگرام کتنے اچھے، کسوٹی اور فرق اور اس طرح کے ہوتے تھے پروگرام. پھر موسیقی کے آپ دیکھیے کہ آج تک وہی پروگرام ریپیٹ ہوتے ہیں. وہ جہاں کے ترنم یا فریدہ خانم یا اقبال بانو یا مہدی حسن، ان سب پہ جو غزلیں اور گیت اس وقت ریکارڈ ہوئے ہیں وہ آج بھی چلتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں. تو یہ لیکن اس کے بعد جب بھرمار ہو گئی اور بہت سے چینلز آ گئے تو انہوں نے، ان کے پاس کوئی سرا نہیں تھا، کوئی کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں. اور پھر وہ ایک دوڑ شروع ہو گئی. اب تو آپ دیکھ رہی ہیں. اور خبروں میں بھی یہی ہوا کہ وہ انہوں نے خبر کو پکڑنے کی کوشش کی کہ جہاں بھی چھوٹی سی بھی خبر مل جائے تو اس کو ایک بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. اس کی چھانٹ پٹک نہیں تھی، اس کے لیے کوئی انہوں نے پیمانہ نہیں رکھا، کوئی معیار نہیں رکھا. تو یہ افسوس ہوتا ہے. بہت سے چینلز تو بہت اچھے ہیں، میں یہ سب کا نہیں کہہ رہا، اور بہت سے اچھے اینکرز بھی ہیں، نیوز کاسٹرز بڑے اچھے ہیں، لڑکے لڑکیاں نئے جو آئے ہیں خاص طور پہ. ایک تو فائدہ یہ ضرور ہوا کہ اس میں اور ہمارے اس میں یہ ڈفرینس تھا کہ اس وقت بہت کم لوگ ہوتے تھے. ہمارے زمانے میں اس فیلڈ میں آنے والے بہت کم لوگ ہوتے تھے. جو آتے تھے بہت ہی ان کو جانچ پڑتال کے بعد لیا جاتا تھا اور بہت ہی محنت کے بعد برسوں ہم کوشش کرتے رہتے تھے اور پھر ایک خبر ملتی تھی یا خبریں پڑھنے کا موقع ملتا تھا یا کوئی پروگرام کرنے کا موقع ملتا تھا.
اسی طرح ڈرامے میں جو لوگ آتے تھے وہ بہت محنت کر کے آتے تھے، اور پھر چھوٹا سا رول، پھر بڑے کردار اس طرح کے۔ لیکن اب یہ ہے کہ جو لڑکے لڑکیاں ماشاء اللہ پڑھ کر آ رہے ہیں، ٹیکنالوجی پر ان کو عبور ہے اور آئی ٹی پہ ان کو عبور ہے، اور پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ ان کو خبر کی سمجھ ہوتی تھی۔ ہم تو خبریں جو ہمیں لوگ لکھ کے دیتے تھے ہم ان کو پڑھ دیتے تھے، اور اس میں ہماری انوالومنٹ ہوتی تھی، لیکن اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی اب ہے۔ اب تو جو اینکر ہے، جو پروڈیوسر ہے، وہ پوری طرح سے خبر میں انوالو ہوتا ہے، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے، کہاں سے پیش کرنی ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی خبر کسی محلے کی، کسی گاؤں کی، اس کو نیشنل نیوز میں نہیں لایا جاتا تھا۔ ہوں، نیشنل نیوز کا اور لوکل نیوز کا فرق رکھا جاتا تھا کہ ایک سنسنی نہ پھیلائی جائے ایک خبر کو، جو چھوٹی سی خبر ہے۔ اب آپ یہاں بھی آپ دیکھتی ہیں، سنتی ہیں کہ ریڈیو پہ جب ہم صبح کو سنتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو بہت چھوٹی سی خبریں ہوتی ہیں، کرائم رپورٹس کی ہوتی ہیں، کوئی ریپ کی ہوتی ہیں، کچھ بچوں کے ساتھ زیادتی کی، اسکولوں کے ساتھ زیادتی، سب کی ہوتی ہیں۔ لیکن آپ بڑے چینلز پہ ان کو نہیں دیکھتے، سی این این پہ، سی بی ایس پہ، اے بی سی پہ، کہیں کبھی وہ خبریں نہیں آتی، آتی ہیں تو وہ آتی ہیں جو بہت نیشنل لیول کی ہوتی ہیں، انٹرنیشنل لیول کی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک فرق رکھنا پڑتا ہے چینلز کو، جو کہ انفارچونیٹلی یہ نہیں رکھا جا رہا۔ بالکل وہی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اب تو لوگوں کے پاس پک اینڈ چوز والا سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، کمپٹیشن بھی بہت بڑھ گیا ہے، بس وہ اسی وجہ سے میرے خیال سے لوگ فیک نیوز کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں۔ جی سر آخر میں آپ سے ایک گزارش کروں گی کہ جو نئے جرنلسٹ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں ان کو کچھ آپ نصیحت، کچھ ایسا میسج دینا چاہیں، میرے جیسے جو نئے جسٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں اپنا کریئر، آپ کوئی اپنے تجربے کی بنیاد پہ کوئی میسج دینا چاہیں ان کو؟ جی بالکل۔ بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ میں بہت متاثر ہوں نئے نوجوان لڑکے لڑکیوں سے، میں ہمیشہ ان کی تعریف کرتا ہوں، کیونکہ بہت سے اچھے اس میں مجھے چہرے نظر آتے ہیں۔ ان میں ایک بڑا کانفیڈنس ہے، مطلب ایک تو خیر دور کا بھی کانفیڈنس ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ جو ان کی نالج ہے، اور جو یعنی سوشل میڈیا سے اور ٹی وی سے اور پھر یہ سیل فون سے ان کو جو معلومات حاصل ہوتی ہیں، وہ ہمارے دور میں نہیں تھی، ہمیں اتنی رسائی نہیں تھی ان چیزوں پر، تو ہم میں ظاہر ہے وہ اعتماد بھی نہیں ہوتا تھا۔ ہم پڑھتے تو اچھا تھے، لیکن یہ کہ اس میں تلفظ، ادائیگی اور ان سب چیزوں میں بہت محنت کرتے تھے، لیکن جو خبروں تک پہنچ ہے، خبر کو نکالنا ہے، خبر کی وہ کہنا چاہیے کہ پوری پڑتال کر کے اس کی اور اس کو پہنچانا ہے اپنے سامعین تک یا ناظرین تک، وہ اب نوجوان بہت اچھی طریقے سے کر رہے ہیں، سوالات بہت اچھے کرتے ہیں اور ان کو معلومات ہوتی ہیں۔ اب مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے اس پیشے کو ایک بہت مقدس پیشہ سمجھا، اس کو ہمیں اس زمانے میں کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ اس کی ادائیگی نہیں ہوتی تھی، پیمنٹ نہیں ہوتی تھی، معاوضہ اچھا نہیں ملتا تھا، لیکن جو رسپیکٹ ہمیں ملتی تھی، جو ایک ہمارا ریکگنیشن تھا، لوگوں میں ہمارا جو احترام تھا، وہ بہت زیادہ تھا، اس کی بہت زیادہ ہے، اور آج تک بھی لوگ اس پی ٹی وی کو یاد کرتے ہیں جب وہ 9 بجے خبر نامہ اور ٹی وی لاؤنج میں سب بیٹھتے تھے، اور ہم بھی ان کے ایک فیملی ممبر ہوتے تھے، اور بالکل، ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ خالد حمید ہیں، غزل ہیں یا شائستہ زید ہیں، یہ لوگ آئیں گے، مطلب سب کو اپنا ہمارے نام یاد ہوتے تھے، چہرے یاد ہوتے تھے، اور وہ ایک اپنی ایسوسیشن قائم کر لیتے تھے ہمارے ساتھ، ایک رشتہ قائم کر لیتے تھے بالکل، جو آج بھی الحمدللہ قائم ہے، وہ اسی دور کا ہے۔ تو یہ چیز قائم کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، محنت اس لحاظ سے کہ آپ کو اپنا ایک امیج بنانا پڑے گا۔ ایک ٹیلی ویژن اینکر، نیوز کاسٹر یا آرٹسٹ جب پبلک فگر بن جاتا ہے تو اسے بہت محتاط رہنا پڑتا ہے، اس ہوں، کو دیکھنا پڑتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں، میں کل جب اسکرین پر جاؤں تو لوگ کہیں ارے یہ تو وہ شخص ہے جس نے فلاں شخص کے پیسے چرائے تھے، یا اس کو گالی دی تھی، یا اس کو یہ کہا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی عام زندگی میں بھی اس وقار کو برقرار رکھنا پڑتا ہے،
تب جا کے لوگوں میں آپ کا ایک امیج بنتا ہے، بالکل، آپ کی ایک ساکھ بنتی ہے۔ اب بالکل، یہاں امریکہ میں ہم ہیں، آپ دیکھیے کہ واٹر کرانکائٹ یا ڈین رادر یا پیٹر جیننگس، بڑے بڑے نام ہیں، تو انہوں نے 20 20 سال 25 25 سال لگاتار محنت کی، اور پھر ان کا یہ تھا کہ ان کے منہ سے جو جملہ نکلتا تھا وہ ایک حیثیت رکھتا تھا، وقت رکھتا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ پیٹر جیننگ نے کہا ہے یا ڈین رادر نے کہا ہے یا ہوں، والٹر کرانکائٹ کی خبریں آج بھی لوگ یاد بالکل سر، آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتی ہوں۔ سر تھینک یو آپ کے ٹائم کا۔ ویورز ہمارے شو کا ٹائم اب ختم ہونے کے قریب ہے، اور ہمیشہ کی طرح میں اپنا شو ایک اچھی سی بات سے کروں گی کہ ویورز اپنے اندر نیوز لٹریسی ضرور پیدا کریں۔ بہت زیادہ چینلز ہیں، بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، لیکن آپ اس چیز کو ضرور دیکھیں کہ آپ نیوز کہاں سے ریسیو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے۔ ہم لوگ موسٹلی اکثر اوقات واٹس ایپ پہ میسیجز ریسیو کرتے ہیں اور ان کو آگے بھی پہنچا دیتے ہیں، کوئی بھی اس کی جسے آپ کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کیے بغیر۔ تو اس چیز کو ضرور آپ خیال رکھیں کہ اپنے اندر نیوز لٹریسی پیدا کریں، نیوز کو آگے پہنچانے سے پہلے یقین کریں کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں، خوش بہت شکریہ۔ رکھیے، اللہ حافظ۔